کوئی اتیاچاری بھی نہیں کرتا. نیزے پہ اٹھا لیا, حسین کے سر مبارک کو لو کے نیزہ پہ رکھ کر اٹھا دیا, جلوس نکالا, لو کے نیزہ پہ بلند کر دیا امام کا سر, اور وہیں سے میرا امام اپنے غلاموں کو آخری درس دے رہا ہے. اے میرے غلاموں دیکھو, یزیدیوں کی بھیڑ میں, یزیدیوں کے لشکر میں تیرا امام کا سر اوپر ہے, تیرے امام کا سر اوپر ہے, تیرے امام کا سر بلند ہے, یعنی جن کا سر کٹا نہیں ان کا سر نیچے ہے, جس کا کٹ گیا وہ سر بلند ہے. تبھی تو غریب نواز نے کہا سردار کر گئے. تو نبی نے اپنی نماز پوری کر لی, سجدہ سہو نہیں کیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. نبی نے نماز دہرایا نہیں, نماز خراب نہیں ہوئی. نماز خراب ہو ایسی کہ بالکل خراب ہو جائے دہراؤ, واجب چھوٹ جائے سجدہ سہو کرو, ایسا کچھ نہیں ہوا. غیر معمولی تاخیر کے باوجود رسول پاک کی نماز خراب نہیں ہوئی. اب سنو, نبی سجدے میں, حسین خیال میں, کیا کہنے, نانا سجدے میں, حسین خیال میں, نواسا خیال میں, نبی سجدے میں, امتی خیال میں. نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی, نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. تو ان بےہودہ گستاخوں دریدہ دہلوں سے کہہ دو کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز خراب نہیں ہوگی. حضرات, منشائے نبی یہی ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو, کأنک تراہ. جب نبی حدیث جبرائیل ہے آئے اور اسلام کے بارے میں, ایمان کے بارے میں بتا کر احسان کے بارے میں فرمایا, احسان کی تشریح کی, اسی ضمن میں یہ بات آتی ہے رسول پاک نے کہا اس طرح نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو. لیکن یہ آسان نہیں ہے, تو آسان بھی فرما دیا. اگر ایسا نہ ہو سکے تو اس طرح نماز پڑھو کہ یقین رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. بات صاف یہ ہے کہ یار نماز پڑھو تو دنیا چھوڑ کے پڑھو. گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے مسجد میں نماز پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ تم پریوار چھوڑ کے اللہ کے گھر میں جاتے ہو. یہ دنیا چھوڑنے نے ثواب بڑھا دیا, مگر تمہارا تو بڑا برا حال ہے, پوری فیملی کو لے کے مسجد میں جاتے ہو. سر سجدے میں ہے, خیالات خدایا نے کہاں ہے. ایک مرید کی چابی کنجی غائب ہو گئی, اس کی الماری میں بڑے ضروری ڈاکومنٹس تھے, دستاویز. پیر کے پاس گیا, حضور کوئی دعا بتا دیجئے, کنجی غائب ہو گئی ہے, اگر کنجی نہیں ملے گی تالا توڑنا مشکل ہے, اس میں کاغذات بہت اہم ہیں. پیر صاحب نے کہا جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو. وضو کر کے جیسے ہی 2 رکعت نماز نفل کے لیے وہ کھڑا ہوا, دنیا بھر کے خیالات شروع. کیا کیا تھا, کیا کر رہا ہوں, کیا کرنا ہے, اسی میں یہ بھی یاد آ گیا کہاں رکھا ہے. ہمارے پرنانا ہم شبیہ غوث اعظم سید علی حسین اشرفی جیلانی کی چوچا شریف سے دیوا شریف ہوتے ہوئے جا رہے تھے. ادھر وارث الاولیاء سید وارث علی شاہ تاجدار دیوا علیہ رحمت و رضوان کو پتہ چل گیا, نہ ٹیلی فون, نہ موبائل, نہ سیل فون, نہ کوئی وائرلیس سسٹم. اللہ جانے اللہ کے ولیوں کا کیا ہے سسٹم. سنو جی پانی لاؤ. پانی لایا گیا, وضو کیا وارث پاک نے,
ابھی وہ پانی وضو کا خشک نہیں ہوا تھا کہ اشرفی نانا سامنے آ گئے. دونوں نے ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کی, ہونٹ سلے رہے, آنکھوں سے گفتگو ہو گئی. اشرفی نانا مسجد کی طرف گئے, مصلی پہ کھڑے ہو گئے. پیچھے پیچھے وارث پاک گئے, جماعت میں کھڑے ہو گئے, بولے اللہ اکبر. انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر. ایک شور مچ گیا. آج حاجی وارث علی نے نماز پڑھی ہے, بولنا بھی نہیں آتا عوام کو. کیا وہ پڑھتے نہیں تھے؟ جب پڑھتے تھے تو آج پڑھی کیوں؟ تم کو کہنا چاہیے کہ آج وارث پاک نماز پڑھتے ہوئے دکھائی پڑے. وہ بھی کوئی اللہ کا ولی ہے جو نماز نہ پڑھے؟ بے شک. علی کو کہ چونکہ اللہ والا اللہ ہی کے لیے سب کام کرتا ہے, بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں. دکھانے کے لیے اللہ والے نماز پڑھتے ہی نہیں. یہ تو ایک جماعت کا مقدر ہے, اس کو دکھانے کا بڑا شوق ہے. آپ نہ دیکھیے تو دروازہ کھٹکھٹا کے دکھاتے ہیں. اس پر بھی نہ تو باہر سے پکڑ پکڑ کے مسجد میں لے جاتے ہیں. اب تو دیکھو, اگر اس پر بھی آپ بچ گئے تو 40 دن کے لیے پکڑ کے لے جائیں گے. اب تو تمہارے باپ کو بھی دیکھنا پڑے گا. اسی دکھاوے کا تو انہیں کمیشن ملتا ہے. اللہ کے ولیوں کو اپنی طرح مت سمجھو. بہرحال چیمی گوئیاں شروع ہو گئی, آج دکھائی پڑے آج پڑھا. تو خادم نے کہا حضور بڑی چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں, آج آپ نے پڑھتے ہوئے سب نے دیکھ لیا نا. کہا میں تو روز پڑھتا اور روز دکھائی پڑتا ہے, میں کیا کروں, میں بڈھا ہوں. اور میرا امام جو بنا ہوا پیش نماز جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے 5 وقت, جوان ہے. کہتا اللہ اکبر, پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اور دل میں ہے جیسے یہ نماز ختم ہو جائے گی مجھے سیوئی لینا ہے بازار سے, درزی کے ہاں سے کپڑا اٹھانا ہے, کسائی کے ہاں سے 2 کلو قیمہ لینا ہے, اس کے بعد دودھ والے سے بولنا ہے, اور پھر جا کپڑا بچوں کے لیے ریڈی میڈ کپڑے خریدنے. عید کا دن پرسوں ہے. مچھلی کا ہم نے فرمائش کر دی ہے, دوستوں نے کہا تھا کہ مچھلی کا کباب ہونا چاہیے. اب اسی میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مرغ کا قورمہ بھی ہو جائے گا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو بھی بلا لیں گے, سسرال کو بلا لیں گے, ننیال کو بلا لیں گے. اللہ اکبر. تو وارث پاک نے کہا کہ جب میں نیت میں یہ کرتا ہوں پیچھے اس امام کے, تو جہاں جہاں امام جائے وہاں وہاں میں بھی جاؤں. میں بڈھا درزی کی دکان پر, کسائی کی دکان پر, کیسے اس کے پیچھے پیچھے دوڑوں. وہ کچوچا سے آل رسول آیا, اللہ اکبر کہا, خود بھی پہنچ گیا, مجھے بھی پہنچا دیا, نہ دوڑا نہ دوڑایا. تو نماز وہی نماز ہے جس میں دنیا کا خیال نہ ہو. اپنے مولا کے لیے, رب کے لیے, رب العالمین کے لیے, معبود حقیقی کے لیے وہ نماز پڑھی جائے. میں ایک مثال دیتا ہوں, نام تم بتاؤ. ایک تیر بے تکا چبھ گیا, اتنا زبردست کہ اس کو نکالا نہیں جا سکتا, کیونکہ اگر اسے چھوا جائے تو اتنی ٹیس ہے, اتنی چبھن ہے, اتنی درد ہے, اتنی پیرا ہے, انبیئربل پین, کہ چھونے نہیں دیتے تھے. تجربے کار آدمی نے کہا ایسے نہیں, انہیں نماز میں جانے دو. تاریخ گواہ ہے کہ سجدے میں گئے, تیر کھینچ لیا گیا, علی کو خبر نہیں. دنیا تو دنیا, خود کو بھلا دیا مولا علی نے. تو جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز, کیا نبی نماز میں دنیا کا خیال کریں گے؟
اپنا عقیدہ بتاؤ. پیچھے والے بولو کیا تمہارا نبی نماز کی حالت میں دنیا داری کرے گا؟ دنیا کا خیال کرے گا؟ دنیا کی رعایت، دنیا سے محبت نماز میں؟ حسین کا خیال تو کیا، حسین کی رعایت تو کیا، حسین کا تصور تو ہے، حسین کا خیال کیا. نماز میں حسین کا خیال. اب حسین کو چاہے لکھنؤ والو تم دین کہو چاہے دنیا، میں تمہیں آزادی دیتا ہوں. لکھنؤ سے کاکوری تک آزاد ہو تم. شجرہ بدل سکتے ہو تو عقیدہ بدلنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ آزادی ہے. جو چاہو میرے حسین کو کہو، چاہے دین کہو چاہے دنیا. مگر اگر تم نے حسین کو دنیا کہا تو اعتراض حسین پہ نہیں ہے، اعتراض مصطفیٰ کی نماز پر ہے کہ نبی نے دنیا کا خیال سجدے میں، دنیا کا خیال نماز میں، دنیا کا خیال بندگی میں، دنیا کا خیال قرب خدا میں، دنیا کا خیال حالت سجدہ میں. تو حسین کو دنیا نہ کہو، وہ کہو جو خواجہ غریب نواز نے کہا، دین است حسین، دل پانا است حسین. حسین دین ہے، اور اس کا اندازہ انہیں خود بھی تھا. اب میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں. ہزاروں سینکڑوں تقریریں ہو چکی ہیں. کربلا معلیٰ کا واقعہ ہونے کے بعد آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ہوتی رہیں گی. مگر ایک سوال اٹھاتا ہوں، اگر اس کا میں بھرپور جواب دے سکوں تو خاتمہ بالخیر کا طلبگار ہوں کہ آپ دعا فرمائیں. وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا. وہ بھی نہیں ہوا جو ویری نیئرسٹ ٹو حسین، کلوزر ٹو حسین، اور حسین کے بعد امام. اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی وہ بھی شہید نہیں ہوئی. امام زین العابدین، سید الساجدین، وہ شہید نہیں ہوئے. جبکہ حسین کے بعد امام زین العابدین کے لیول کا اہل بیت میں کربلا میں کوئی دوسرا نہ تھا. توجہ چاہوں گا. جس امامت پر زین العابدین فائز تھے وہ امامت نہ علی اکبر کے پاس تھی، نہ وہ قاسم کے پاس تھی، نہ عباس علم بردار شاہکار وفا کے پاس تھی جو امام زین العابدین کے پاس. تو حسین کو مارنا امامت کی وجہ سے اگر ضروری تھا تو امام زین العابدین کو اس کے بعد شہید کرنا اور بھی ضروری تھا. لیکن امام حسین کے بعد کسی کا شہید نہ ہونا ثبوت ہے، دلیل ہے کہ اگر امام حسین اور پہلے شہید ہو جاتے تو سب بچ جاتے. پھر امام حسین نے شہادت میں تاخیر کیوں کی؟ حر کی جگہ خود بڑھ جاتے اور امام حسین شہید ہو جاتے. تو جیسے امام حسین کی شہادت کے بعد وقت کا امام شہید نہیں ہوا، یہ بچے بھی شہید نہیں ہوتے. نہ امام حسن کا بیٹا شہید ہوتا، نہ امام حسین کا بیٹا شہید ہوتا. پھر امام حسین نے گردن دینے میں تاخیر کیوں کی؟ بالکل آخر میں کیوں اپنی گردن دی؟ اس کا جواب تم نے تو اہل بیت کو پہچانا ہی نہیں. جیسا سوچتے ہو ویسا ان کو بھی سمجھتے ہو. ارے پاک کی اولاد ہے، پاک ہے، پلیت کی سمجھ میں کیسے آئے؟ آپ غور
فرمائے کہ جن مکے والوں نے پتھر برسائے، راہوں میں کانٹے بچھائے، شاب ابی طالب 2.5 سال تک محاصرے میں رکھا، ابو دانا بند، 13 سال تک مسلسل ظلم و ستم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، لیکن 8 سال کے بعد جب مدینے سے مکہ نبی کریم لوٹے ہیں، مکے کی پوری رجم بدل گئی، سارے ظالم سارے اتیاچاری سامنے کھڑے ہیں، مگر نبی سب پر رحمت کی نظر ڈال رہے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے معاف کر دیا۔ ظالموں کو معاف کرنے والی نظر، مزاج، اسی رحمت للعالمین کا یہ نواسا ہے۔ جس کا رسول رؤوف الرحیم ہے، نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے، ان کا نواسا کب چاہے گا؟ کیا کہنے؟ دشمن صحیح، مگر یہ جہنم کی تعداد بڑھی تو میرا کیا فائدہ؟ موقع دو سدھرنے کا، موقع دو سنبھلنے کا، اپارچونٹی دو گائیڈنس پانے کا۔ مقصد یہ تھا یزیدیوں تم کسی کو قتل نہ کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری بچت ہے، فلاح ہے۔ بدل دو اپنے ارادے کو، بدل دو اپنے خیالات کو، اہل بیت کے خون سے اپنی تلواروں کی پیاس نہ بجھاؤ۔ خطبہ دیا، سمجھایا، موقع دیا، لیکن محسوس ہوا کہ یہ سب بے شرمی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ضدی، یہ کلاب الدنیا بھی ہے، کلاب النار بھی، یہ دنیا کے کتے جہنم کے کتے بننا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی رحمت للعالمین کا نواسا، رحمت عالم کا پروردہ نظر کردہ اپنے دشمنوں کو یہ بھی موقع دے رہا ہے کہ اگر تم کچھ لوگوں کو قتل کر کے اپنی تلوار کی پیاس کو بجھانا چاہتے ہو تو لو میں تمہیں حر دے رہا ہوں، لو میں تمہیں وحب دے رہا ہوں، لو میں آوان دے رہا ہوں، لو میں اپنے انصار دے رہا ہوں۔ اگر اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی تو لو میں تمہیں قاسم بن حسن دے رہا ہوں، اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو لو علی اکبر کی جوانی لے لو، اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو عباس کے بازو لے لو، اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو علی اصغر کا خون لے لو، لیکن مجھ تک جلدی مت کرنا۔ کیا کہنے؟ میں رحمت عالم کا نواسا ہوں، رحمت بھری نظر سے تمہیں مہلت دے رہا ہوں، مجھے مارنے میں عجلت مت کرنا۔ اگر تم اتنے لوگوں کو شہید کر کے رک جاؤ، تائب ہو جاؤ، تو میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، بیٹا ہوں، میں محشر میں تمہارے ان گناہوں کی مغفرت کروا سکتا ہوں، کیونکہ علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے، عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، قاتل حر قاتل مومن ہے، قاتل علی اصغر قاتل مومن ہے۔ قتل مومن شدید ترین گناہ کے باوجود مغفرت میں کروا سکتا ہوں، مجھے مارنے میں جلدی نہ کرنا، میرا قتل قتل مومن نہیں قتل دین بن جائے گا، اور قاتل دین کی مغفرت نہیں۔ لیکن جب یہ محسوس ہونے لگا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت پر، ابصار پر، بصارت پر پہرا بٹھا دیا، مہر لگا دیا، اور حجت تمام ہو گئی، جتنی مہلتیں دینی تھی دی جا چکی،
जितनी मौके फराहिम कर लेते हो चुके, जितनी बार ज़मीर को जगाना था जगा चुके, लेकिन इन मुर्दा दिलों में टस से मस जब कोई नहीं हुआ तब बिल आखिर फैसला वही हुआ। ए नाना जान, जो मैंने वादा किया था निभाने जा रहा हूँ। ए पिदर बुजुर्गवार खैबर शिकन, जिस नीयत से आपने परवरिश की है उस मकसूद की तरफ जा रहा हूँ। ए मादर मेहरबान खातून जन्नत, जो समझ कर आपने दूध पिलाया था आज उसका हक अदा करने जा रहा हो। नतीजा क्या हुआ? खेमे में गए, अपने वालिद का, अपने नाना का कपड़ा लिया, सर पे मामा बांधा और जेबे तन होकर दुलदुल पर बैठकर खानदान को आखिरी सलाम करके मैदान कारजार में हुसैन उतर पड़े। एड़ लगाई, घोड़े को नाज है कि आज इमाम मेरे ऊपर है, इमाम को नाज है कि घोड़ा भी मेरा वफादार है। चल पड़े। इमाम ने यजीदी लश्कर पर जब हमला किया, वार किया, यजीदियों में इंतशार पैदा हो गया। हैदरी कछार का शेर नर जब बिफर कर ज्यादी भेड़ियों पर हमलावर हुआ तो कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, लाशों का ढेर लगा दिया। भूखा प्यासा हुसैन खाते पीतों को काटता हुआ चला जा रहा है। तलवार चमकी, हवा में लहराई तो ऐसा नहीं लगता था कि हुसैन के तन्हा हाथ में अकेली तलवार है। ऐसा लगता था जैसे आसमान की तमाम बिजलियां तलवार में समा गई हो। ऐसा लगता था कि सितारों ने अपनी जगह छोड़कर जुल्फ़िकार की धार में आ गई हो। ऐसा लगता था कि आदम का हाथ दुआ के लिए उठ गया हो। ऐसा लगता था कि नूह की कश्ती अपने नजात का रुख देख रही है। ऐसा लगता था कि दरियाए नील में फिरौन गर्क हो रहा है, यजीदी तबाह हो रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे काबे का रुख किबला, काबे का रुख काबा की तरफ हो गया हो। एक जगह जमा हुआ काबा मुतहर्रिक काबे को देख रहा है, एक जमा हुआ काबा मुतहर्रिक काबा को देख रहा है। मोहब्बतों का किबला, मोहब्बतों का किबला, अकीदतों का काबा यजीदियों के मुकाबले में खड़ा तलवार चला रहा है। ऐसा लगता था कि हुसैन के बाजू में हैदर कर्रार का बाजू समा गया हो। ऐसा लगता था जैसे फातिमा ज़हरा का दूध हुसैन की रगों में नया खून बन गया हो। ऐसा लगता था, ऐसा लगता था, आप नारा बंद कीजिए, ऐसा लगता था जैसे तमाम जिन्ना इंतजार दे रहे हैं, दादे शुजात दे रहे हैं और इनकी दुआओं में फरिश्तों की आमीन शामिल हो गई हो। ऐसा लगता था कि सदाकत सिमट गई है। ऐसा लगता था कि अदालत ने पकड़ लिया है। ऐसा लगता था कि सियादत ने अपने जलवे दिखा दिए हैं। ऐसा लगता था कि तन्हा हुसैन में जुर्रत मूसा भी है, इस्तिकामत इब्राहिम भी है, इरादा इस्माइल भी है। उस वक्त सामने शैतान था, इस्माइल का इरादा पहाड़ था, इस वक्त यजीदी फौज है, हुसैन का इरादा पहाड़ है। तलवार चलती रही, तलवार चलती रही, कुश्तों के पुश्ते लगते रहे, लाशों के ढेर लगा दिए। अब इस तलवार को रोका कैसे जाए? इस तलवार का रुकना यजीदी नुक्ते नजर से बहुत जरूरी था। ये तलवार रुके, ये तलवार रुकेगी तो यजीदी बचेंगे। ज़्यादी भेड़ियों को काटते थे जैसे कोई गाजर मूली को काट रहा हो। मैमना पर हमलावर हुआ तो मैमना साफ हो गया। शेर खुदा मैसरे की तरफ रुख करता है, मैसरा साफ हो गया। यजीद के कल्ब पर हमला करता है, लश्कर का कल्ब साफ हो जाता है। अब परेशानी, इब्ने साद, इब्ने जियाद परेशान हो गए, शिमर जिलजौशन हैरान हो गया, खोली मायूस हो गया। या अल्लाह ये क्या हो रहा है? एक ही आदमी सबकी गर्दनें काटता चला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक तारीख ऐसी बन जाए कि 20,000 के लश्कर जर्रार को तन्हा एक आदमी ने शिकस्त दे दिया। इस तलवार को रुकना चाहिए, ये तलवार रुकनी चाहिए, मगर इस तलवार को रोका कैसे जाए? वो तलवार जिसे भूख न रोक सकी, वो तलवार
جسے پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جسے لاشیں نہ روک سکی، وہ تلوار جسے زینب و سکینہ کے مریض خطر میں آ جانے کا اندیشہ نہ روک سکا، وہ تلوار جسے علی اکبر کی لوٹی ہوئی جوانی نہ روکے، وہ تلوار جسے لٹا ہوا قاسم کا شباب نہ روکے، وہ تلوار جسے عباس علم بردار کے کٹے ہوئے بازو نہ روکے، وہ تلوار جسے معصوم اور شیر خوار بچہ علی اصغر کی موت نہ روک سکے، اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ زمین بھی تائید میں ہے، آسمان بھی حمایت میں ہے، فضا بھی مددگار ہے، اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکے، پیاس سے نہ رکے، قتل سے نہ رکے، خیموں میں لاشیں لے جانے سے نہ رکے، اچانک وہ تلوار رک گئی، وہ تلوار رک گئی۔ بس یہی نازک سا موڑ ہے، وہ تلوار رک گئی، بھوک سے نہیں، پیاس سے نہیں، شہیدوں کی شہادت سے نہیں، بہو بیٹیوں اور بہنوں کے خطرے میں جانے کے اندیشے سے نہیں رکی، وہ تلوار اس لیے رک گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا، سبحان اللہ، نماز کا وقت ہو گیا، اتر پڑے زخمی، تیروں سے بدن چھلی، نیزوں کی مار، علی کا ایک شیر ان جنگلی کتوں میں گھر گیا۔ اب جانتے ہیں واقعی ایک شیر ہو، اس کو 2000 کتے گھیر لے تو کن کن کتوں کو مارے، زخموں سے چور، ہر بدن کے ہر حصے سے لہو۔ یہ کیسا وضو ہے میرے امام؟ اللہ ہمارے لیے، امت کو بچانے کے لیے رسول پاک نے پیٹ میں پتھر باندھ کے جو امت بنائی تھی، اس کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی۔ یا اللہ، یا اللہ، زمین پر گرے سجدے میں، یزیدیوں نے سوچا بس یہی موقع ہے، اگر یہ اٹھے گا شیر تو پھر مارے گا، اسے اٹھنے نہ دو۔ شقی القلب پتھر دلوں نے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نبی کے نواسے کو، نبی کی جان کو، نبی کی پہچان کو، نبی کے بیٹے کو، نبی کی نسل کو، نبی کی اولاد کو، نبی کے نور کو سجدے کی حالت میں ایسا وار کیا، سر مبارک تن مبارک سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کٹ گیا، گردن کٹ گئی، سنی مسلمانوں، گردن کٹ گئی۔ کون سی گردن؟ جس کو تمہارا ہمارا نبی چوما کرتا تھا، کٹ گئی۔ کعبے کے ایک پتھر کو میرے نبی نے ایک بار چوما، حجر اسود کو قیامت تک لوگ چومیں گے، مگر حسین کے گلے کو تو نبی نے بار بار چوما تھا، بار بار چوما تھا۔ تم کہتے ہو حسین کا گلا کٹا، حسین کا گلا کٹا، میری دل سے پوچھ، بوسہ گاہ مصطفیٰ کٹ گئی، بوسہ گاہ رسول کو کاٹ دیا۔
میں ایک مرتبہ بیمار پڑا تھا برطانیہ میں. میری ماں کا خط آیا, بیٹا تمہاری کیسی طبیعت ہے؟ مجھے بڑا تعجب ہوا. میری ماں کی چوچا شریف میں انگلینڈ میں, ان کو محسوس کیسے ہوا؟ تو کسی نے سمجھایا یہ ممتا ہے, یہ خون کا رشتہ ہے. تو بیمار پڑ گیا تھا, سر سمندر پار خون کے رشتے نے ماں کے دل میں احساس ڈالا. ارے جب ماں بیٹے میں احساس کا یہ رشتہ ہوتا ہے تو جب حسین کا گلا کٹا ہوگا تو لب مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں, جو بحقی میں ہے, مشکات میں ہے, کہ ام المومنین ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شیشہ ہے. پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے بیٹے حسین اور کربلا کے شہیدوں کا خون میں صبح سے اس میں جمع کر رہا ہوں. رسول مبارک کی ریشی مبارک پر غبار بالوں میں بکھرا ہو, ہاتھ میں شہدائے کربلا کا لہو. کتنا دل دکھ گیا ہوگا رسول پاک کا. سر کٹا, کیسے بولوں, نہیں کہہ پا رہا ہوں. کسی اور گھر کا واقعہ ہوتا تو میں تفصیل سے بیان کرتا. یہ غم تو میرے اپنے خاندان کا غم ہے, یہ تو اہل بیت کی آزمائش کا. بس یوں سمجھو کہ نیزے پہ اس سر کو اٹھایا ظالموں نے, ارے نیزے پہ اٹھانے کا مطلب کچھ سمجھ میں آیا؟ گردن کٹ گئی, نیزے کو رکھا گا اس گلی میں جس سے رسول پاک کا لعاب دہن گزرا تھا, وہ گلا جس سے خاتون جنت کا جنتی دودھ گزرا تھا, جس پر علی مرتضیٰ کے دیے ہوئے لقمے گزرے تھے. امام علی مقام کے گلے میں وہ گلا کٹا ہوا دیکھا ہوگا نا, جب گلا کٹتا ہے تو ایک اسی میں ڈال دیا. ارے جسے نبی چومتے تھے اس پہ تم نے نوکے نیزا. یزیدیوں, تم نے کل بھی حسین کو ستایا تھا, آج بھی ستا رہے ہو. فرق یہ ہے کہ کل نوکے نیزا سے تکلیف پہنچائی تھی, آج اپنی تقریروں میں نوکے زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہو, نوکے قلم سے تکلیف پہنچا رہے ہو. یاد رکھو حسین نے امت کو اسی لیے بچایا ہے کہ ساری زندگی امت حسین پر قربان ہوتی رہے گی, حسین پر ہم اپنی جان دیتے رہیں گے. نیزے پہ اٹھا لیا, یہ تو ہندوستان